बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA काकूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। मैं आपकी उर्दू की टीचर फरा नाज हूँ और 7वें हफ्ते में हम उर्दू अदब में नज़्म कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पढ़ेंगे, जो आपकी उर्दू की किताब सरीर खामा के सफ़ात 27 था 29 पर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले इसके तदरीसी मकासद जान लें। सबसे पहले शायर का तारुफ, नज़्म की पढ़ाई और तबादला ख़याल, नज़्म का इखलाकी पहलू, मुश्किल अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश करना, खुलासा निगारी और नज़्म से मुतल्लिक मशक़ी सवालात हल करना है। शायर का तारुफ। नज़्म कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद शायर दिलावर फ़िगार ने तहरीर की है। शायर दिलावर फ़िगार को उर्दू शायरी में नुमायाँ मुकाम हासिल है। उन्होंने मज़ाहिया शायरी भी की। दिलावर फ़िगार बरे सग़ीर पाको हिंद के मुमताज़ और मकबूल मिज़ाह निगार शायर हैं। वो 8 जुलाई 1969 को यूपी में पैदा हुए। आगरा यूनिवर्सिटी से MA माशियात और MA उर्दू किया। इब्तिदा गज़ल नवीसी से की, बाद में तंज़ो मिज़ाह की तरफ माइल हुए। नज़्म कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद उन्होंने मुसद्दस तर्ज पर लिखी है। मुसद्दस में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। नज़्म की पढ़ाई और तबादला ख़याल। इस नज़्म में कैप्टन मोहम्मद सरवर की दलेरी और बहादरी के साथ मुहाज़े जंग पर डटे रहने और फिर उनकी शहादत के वाक़ये को बयान किया गया है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाक फ़ौज में कप्तान थे। वो पंजाब रेजिमेंट की 2nd बटालियन में कमांडर के ओहदे पर थे। जब दुश्मन ने हमला किया, वो उस वक्त कश्मीर के मुहाज़े जंग पर थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने अपने 6 साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चों के करीब पहुंचकर उन पर हमला किया। हालांकि दुश्मन ने अपने मोर्चों को कांटेदार तारों से महफूज किया हुआ था, इसके बावजूद वो मुसलसल फायरिंग करते रहे। इस दौरान दुश्मन की बहुत सी गोलियां उनके जिस्म में लग चुकी थीं, लेकिन उन्होंने फिर भी दुश्मन के आखिरी मोर्चे पर हमला किया और आखिरकार एक गोली उनके सीने में लगी और उन्होंने शहादत पाई। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने अपने वतन की इज़्ज़त की खातिर और इसकी दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करके एक मिसाल कायम की। उनकी बहादरी के इस कारनामे पर उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया और ये पहली दफ़ा निशान हैदर उन्हें ही दिया गया था। नज़्म का इखलाकी पहलू। नज़्म कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का इखलाकी पहलू ये है कि हमें अपनी बहादुर अफवाज और शोहदा की कुर्बानियों को सराहना चाहिए, उन्हें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि प्यारे वतन की बका व सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर देंगे। खुलासा निगारी। अज़ीज़ तलबा, नज़्म के खुलासा लिखने के लिए सबसे पहले नज़्म और शायर का नाम लिखा जाता है। उसके बाद हर बंद में से मुश्किल अल्फाज के मायने तलाश किए जाते हैं और हर बंद में से अहम नुकात इकट्ठे करके तमाम इशार को आसान और अपने अल्फाज में कहानी की सूरत में लिखा जाता है।
خلاصہ نگاری میں مختصراً سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کیپٹن محمد سرور شہید کی پڑھائی کے بعد اس کے مشقی سوالات حل کیے جائیں گے، جن میں سوال نمبر 1 کے اجزاء کے جوابات نظم میں سے تلاش کر کے زبانی دیے جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ یہ ہیں: جان و تن یعنی جان و جسم، مثل آفتاب، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، اور مثال سورج کے ساتھ دی گئی ہے یعنی سورج کی طرح۔ شرر فشاں، شرر کہتے ہیں چنگاری کو یعنی چنگاریوں کی طرح اڑانے والا۔ اس کے بعد ہے آن کا دیا یعنی عزت اور وقار یا بلندی۔ راہ فرض یعنی فرض کے راستے میں۔ ان الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ تیسرا سوال ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ یہ ہیں: اولین، اس کا مطلب ہے سب سے پہلا، میدان کارزار یعنی جنگ کا میدان، خاردار تار، کانٹے دار تار، جام شہادت پینا یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا، اور صف شکن، صف شکن کا مطلب ہے بہادر یا دلیر۔ سوال نمبر 1 کے اجزاء کی وضاحت۔ مشقی سوال نمبر 1 کا پہلا جزو ہے کیپٹن محمد سرور شہید کون تھے اور انہیں کیا اعزاز حاصل ہوا؟ کیپٹن محمد سرور شہید پاک فوج میں کپتان کے عہدے پر فائز تھے اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر پانے والے پہلے شہید تھے۔ سوال نمبر 2 ہے کیپٹن محمد سرور شہید کس جگہ جنگ لڑ رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن محمد سرور شہید کشمیر کے محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے کیپٹن محمد سرور شہید نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹن محمد سرور نے دشمن کے مورچوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ حالانکہ مکار دشمن نے اپنے مورچوں کے چاروں طرف کانٹے دار تاریں لگا رکھی تھیں تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ پائے، لیکن ہمارے جاں باز فوجیوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اس طرح سے کیپٹن محمد سرور شہید اپنی جان کی بازی ہار گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کا نام اونچا کیا۔ اگلا سوال ہے جان دی مگر نہ بجھنے دیا، آن کا دیا سے کیا مراد ہے؟ تو جان دی مگر نہ بجھنے دیا، آن کا دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ کیپٹن محمد سرور نے وطن کی عزت، وطن کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور وطن کی عزت اور وطن کا دفاع پورا کیا۔ آخری سوال ہے سب سے بڑا نشان سے کیا مراد ہے اور یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ تو سب سے بڑا نشان سے مراد پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، اور یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بہادری کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشقی سوالات کو حل کرنے کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا: نظم کا مفہوم سمجھنے کے بعد سوال نمبر 1 کے اجزاء کے زبانی جواب دہرائے جائیں۔ الفاظ کے جملے بناتے ہوئے گرامر اور جماعت کے معیار کو مد نظر رکھا جائے۔ خلاصہ نگاری کرتے ہوئے پیراگراف اور جملوں میں تسلسل کا خیال رکھیں، اور دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں 7ویں ہفتے میں اردو گرامر کے ٹاپک واحد جمع اور محاورات کی طرف، اور یہ دونوں ٹاپک آپ کی اردو زبان و قواعد سے لیے گئے ہیں۔ واحد جمع کے لیے تدریسی مقاصد یہ ہیں: قواعد کے مطابق واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کرنا۔ اردو میں واحد کو جمع میں تبدیل کرنے کا طریقہ عربی زبان سے لیا گیا ہے،
کیونکہ عربی زبان سے لیے گئے الفاظ کی جمع بھی عربی قواعد کے مطابق ہوتی ہے۔ اردو زبان میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ اردو میں واحد کو جمع میں تبدیل کرنے کا طریقہ اسی لیے عربی زبان سے لیا گیا ہے۔ واحد جمع کے لیے تحریری کام یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کے جمع تحریر کریں۔ الفاظ یہ ہیں: امر، آفت، تدبیر، صفت، حرف، ذکر، سبب، سند، تجربہ اور خاتون۔ اور ان واحد الفاظ کو جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ واحد کے جمع اردو زبان و قواعد کے صفحات 96 تا 102 سے تلاش کر کے لکھیں۔ اردو گرامر میں آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے محاورات، اور اس کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: محاورات کی اہمیت و مفہوم سے آگاہی۔ محاورات ہمیشہ فعل کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی دیتے ہیں۔ یہ زبان میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور محاورات کا استعمال بات کو زیادہ مؤثر اور بامعنی بنا دیتا ہے۔ محاورات کے معنی چونکہ حقیقی کے بجائے مجازی ہوتے ہیں، اس لیے مثال کے طور پر آپ کو ایک محاورہ بتایا گیا ہے جیسے سبز باغ دکھانا۔ اس کے حقیقی معنی دیکھے جائیں تو سبز رنگ کے باغ دکھانا ہے، لیکن اگر مجازی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دینا۔ محاورات کے لیے تحریری کام یہ ہوگا کہ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے محاورات ہیں سبز باغ دکھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا۔ دوسرا محاورہ ہے جی چرانا، اس کا مطلب ہوگا کام سے بچنا۔ تیسرا محاورہ ہے جان پر کھیلنا، اس کا معنی ہے بہادری کے جوہر دکھانا، بہادری سے لڑنا۔ اور آخری ہے کام تمام کرنا، یعنی ختم کر دینا، مار دینا۔ محاورات کے لیے تحریری کام کا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ محاورات کے جملے بناتے ہوئے معنی و مفہوم کا خیال رکھیں۔ عزیز طلبہ، آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے وطن سے پیار کریں، اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے پوری ایمانداری سے کوشش کریں، اور ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم فرما، آمین۔ عزیز طلبہ، اب اپنے 7ویں ہفتے کی اسائنمنٹس آپ student.apms.pk پر جمع کروائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔